الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹی سی صورت کے اندر مسلمان مومن بندوں کو ان کی عبادت کے ٹائم مقرر کر کے ان کو یہ فرما دیا کہ ان الصلاۃ بے شک نماز کانت علی المؤمنین مومنوں پر فرض کی جا چکی ہے، کتاب موقوتا وقت مقرر پر۔ حضرات، آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی ضروریات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر قسم کے فنکشن کے لیے، ہر قسم کی ضروریات کے لیے اپنے ٹائم ٹیبلز بنا رکھے ہیں، اپنے ٹائم کو مخصوص کر رکھا ہے کہ ہم نے فلاں ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے۔ 24 گھنٹوں کا ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ فیکٹری کے لیے ہم نے الگ سے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، سکول کے لیے الگ ٹائم مقرر کیا ہے، کالجز کے لیے الگ ٹائم مقرر کیا ہے۔ حضرات، شادی بیاہ کے لیے ہم نے الگ سے ٹائم مقرر کیا ہے، دفتر بینک کے لیے علیحدہ سے ہم نے اپنے ٹائم کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے 24 گھنٹوں کو گزارنے کے لیے 24 گھنٹے کا ہی ہم نے شیڈول بنا رکھا ہے۔ ہم نے ناشتہ اس ٹائم کرنا ہے، اس ٹائم لینے جانا ہے، اس ٹائم ناشتہ کرنا ہے، اس ٹائم ہم نے فیکٹری میں جانا ہے، سکول میں جانا ہے، کالجز میں جانا ہے، دفتر میں جانا ہے۔ ہماری گاڑی لیٹ ہو جائے گی، 10 منٹ پہلے جانا ہے، سکول سے اتنے بجے چھٹی ہوگی، ہم نے لنچ اتنے ٹائم کرنا ہے، ہم نے ڈنر اتنے بجے کرنا ہے، ہم نے بریک فاسٹ اتنے بجے کرنا ہے۔ حضرات، یہاں تک کہ ہم نے فوتگی کے اوپر بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر دیا کہ فلاں ٹائم پر جنازہ ہوگا، ہم نے 5 منٹ پہلے پہنچنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور فارغ ہو کر ہم نے اپنے کام پر آ جانا ہے۔ حضرات، ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ان 24 گھنٹوں کے لیے اللہ کے لیے کتنی دیر نکالنی ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، عاشق رسول ہونے کے لیے ہمیں ثبوت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم عاشق رسول ہیں، ہم کسی کو ثبوت دینا چاہیں تو ہم ثبوت نہیں دے سکتے سوائے ایک کلمہ طیبہ کے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ ہماری پہچان کے لیے کافی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اپنی پہچان کے لیے کافی نہیں ہے۔ مکے کا اور مدینے کا کوئی منافق بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نماز نہیں تھا پڑھتا۔ عبداللہ بن ابی، جس کو تقریباً تمام مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی وہ منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفوں میں پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کرتا تھا۔ حضرات، منافق بھی نماز نہیں تھا چھوڑتا، اور ہم پکے مسلمان
خالص توحید والے، عاشق رسول، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اذان کی پرواہ نہیں کرتے، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکالتے۔ 5 نمازیں ہیں حضرات، اگر ہم 10 منٹ بھی ایک نماز کو دے تو 50 منٹ بچ جاتے ہیں، 50 منٹ بن جاتے ہیں، 10 منٹ پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر مومن مرد وقت مقرر پر فرض نماز ادا کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ ایک ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ معمول بنا لیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، اذان ہوئی، نماز ہو چکی، اس کے بعد آ کر اپنی نماز ادا کرتا ہے، اس کا معمول بن جاتا ہے، لیکن اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ وہ نماز کے بعد آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی، اس کی نماز شمار ہی نہیں کی جائے گی، چاہے اس نے نماز ادا کی ہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک اللہ نے وقت مقرر کر دیا، اذان کی آواز آ گئی تو اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو لبیک کہتے ہوئے مسجد میں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا دیکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کی آواز کہتے، اللہ اکبر کی آواز صدا بلند کرتے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں روٹی نوالا پکڑا ہوتا اور ایسے چھوڑ کر جو بھی کر رہے ہوتے، اس وقت اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایسے چھوڑ کر بھاگ جاتے، نہ بیوی کو دیکھتے، نہ گھر کو دیکھتے، نہ کھانے کو دیکھتے، جتنا مرضی ضروری کام ہو، اللہ اکبر کی آواز آئی، ایسے دوڑ کر مسجد کی طرف جاتے جیسے ہمیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔